صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ کے بعد اب حضرت امیر معاویہ بن گئے تو اس کے کچھ احادیث اگلی نشست کے لیے میں نے منتخب کی ہوئی ہیں، اس میں بتاؤں گا کون کون سے جید صحابہ انہیں کہتے رہے کہ یہ نماز کے اوقات، یہ عید کے نماز کا طریقہ، یہ خطبہ بعد میں اور پہلے، اور یہ سب کچھ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جتنے بھی گورنر تھے وہ جو بھی صحابی اعتراض کرتا تھا اس پر بڑا ظلم ہوا اور بڑے قتل ہوئے بہت ہی زیادہ. عدی بن حجر جیسے بڑے صحابی، ابھی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حیات ہیں جب وہ قتل ہو گئے، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ سے اس بارے میں شکوہ کیا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ اس کا مقام کیا ہے. تو یہ وہ حالات سارے دیکھ چکے تھے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد. انہوں نے کہا کہ میرے یہ جو صلح ہوئی تھی، میں تو بھائی کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ نے تو اس میں سے کچھ بھی پورا نہیں کیا. تو اب ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکوں. اور یہ پھر یزید کے ساتھ ہوا، اور یہ کرتے کرتے اب کربلا میں پہنچ گئے. اب کربلا میں 72 تن آپ کے ہیں، یعنی جو آپ کے خانوادے کے ہیں، اہل بیت جن کو ہم کہتے ہیں، اور کچھ 30 35 40 جو ہیں وہ دیگر لوگ ہیں، حضرت مظاہر ہیں اور دیگر ہیں، بڑے کام گال کے لوگ ہیں. ان لوگوں کے ساتھ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا. آپ سامنے عمرو بن سعد ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک احترام نواسہ رسول ان کے دل میں ہے. وہ اس حد تک جانے کو تیار نہ ہوئے جس حد تک ابن زیاد چاہتا تھا. تو ان کی نرمی کے باعث پھر شمر کو بھیج دیا گیا. جب شمر وہاں پہنچا ہے تو اس نے پھر کوئی لحاظ نہیں کیا. اور اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یزید رویا، بالکل غلط بات کی، یزید رویا. امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر جب اس کے دربار میں پیش کیا گیا، حاکم تھا، مان لیتے ہیں رویا، لیکن اس نے کیا سزا دی؟ کسی ایک کو بھی کیا سزا دی؟ یہی جو کچھ ہے جو حضرت علی کے ساتھ ہوا کہ ہمیں قصاص لے کر دیجئے ان سے. حضرت علی تو چلے گئے خلافت سے، شہید بھی ہو گئے، تو اس کے بعد 20 سال میں کیا قصاص لیا گیا؟ نام تک نہیں لیا گیا. پھر تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اختلافی ہیں اور اس میں نہ ہی پڑے آدمی تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو قاتلین حسین رضی اللہ عنہ تھے ان کے خلاف جو شخص اٹھا اس کا نام مختار ثقفی ہے، اس کا ذکر بھی بہت ضروری ہے. اس نے چن چن کر مارا تھا. جنہوں نے خلافت کے خلاف علم بلند کیا اور کہتے رہے کہ قصاص لیجیے، انہوں نے قصاص نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ بات واضح ہے کہ کیا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، نعم الباری. اس میں سے میں آپ کو یزید کے حوالے سے ایک واقعہ ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ یزید جو ہے اس کی انہوں نے یہاں پر کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ وہ کس وجہ سے، یہ بہت ضروری ہے. یہ نعم الباری کے صفحہ 798 سے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، یہ بہت ہے. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح لکھتے ہوئے غلام رسول سیدی، علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے امام احمد رضا خان صاحب کا، بریلویوں کے جو امام ہیں. میں اس کی ابتدائی چیزیں چھوڑ کر وہ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ کس لیے انہیں برا کہا جائے کہ اس میں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا. حرمین طیبین خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمیتیں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے. 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی. مکہ و مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے.
کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پھیلے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پر پھرایا، حرم محترم مقدرات مشکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس کے دربار میں لائے گئے، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ بچہ اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں کوئی بات کہتا، یہ شرح بخاری نیم الباری صفحہ 789۔ آج کے لیے میں یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ اتنا بوجھل ہے، میں جب بھی قریشہ بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی یقین کیجئے کہ میرا دل بہت چاہتا ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ میں وہ باتیں کہوں جو میرے دل میں ہیں، لیکن میں وہ اختلافی باتوں سے جو ہے نا گریز کرتا ہوا نکلتا ہوں کہ میرا مقصد فتنہ بڑھانا نہیں ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے، آج تو ماشاءاللہ آپ سارے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، بالکل کلیئر کر دوں اس ویڈیو کے ذریعے اور آپ کی موجودگی میں کہ نہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، نہ میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، میں ایک کام کر رہا ہوں کہ فہم قرآن پیدا کیجئے، یا تو قرآن کو اپنی زندگی سے جیسے آپ نے نکال دیا ویسے مستقل نکال دیجئے تو پھر تو ٹھیک ہے، احادیث کی کتابیں جو ہیں جنہیں آپ مانتے ہیں تو پھر انہیں خارج کر دیجئے، اگر نہیں تو پھر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر ان کی وجہ سے کرنا، آپ نے نماز کیا پڑھنی ہے، آپ جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، نہ آپ کی نماز میرے کسی کام کی، نہ میری نماز آپ کے کسی کام کی، عبادات آپ کے لیے، میرے لیے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کوئی فتویٰ دیں ہمارے لیے، بلکہ آپ سب کے لیے، جو بھی یہ سن رہا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ اس کی قرآن کی دعوت دینی کہ بھیا اس کی طرف لوٹ آئیے۔ فقہی مسائل ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو پڑھتے رہیے، آپ نے جس کتاب سے پڑھا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، اختلاف ہے تو فہم کا اختلاف ہے، فہم تو یہ ہم سب کا یہ مقصد ہے کہ یہ تبلیغ دین کے لیے ہم پروگرام نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بھیا اس کی طرف آئیے، یہ اگر آپ نے آج اس کو کھول کر نہیں پڑھا تو آپ کے اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ اختلافات تب ختم ہوں گے جب میں چاہوں گا، آپ چاہیں گے، آپ چاہیں گے، یعنی آپ کسی اور نے تو نہیں چاہنا، جو اختلاف پھیلا رہا ہے وہ کیسے چاہے گا کہ ہمارے اختلافات ختم ہوں؟ یہ انفرادی سطح پر ہمیں کوشش کرنی ہے، تو یہ فہم دین کا پروگرام ہے، اور اس محرم کے بعد ہم اس قرآن کو میں نے اسی موضوع کے حوالے سے، اور آپ کو اچھا لگے گا میں نے اس کی ترتیب بھی بدل دی کہ اخلاقیات کے پہلو سے قرآن کو ہم نے دیکھنا ہے، انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، فرقہ پرستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، عطیات دینے کے بارے میں کیا کہتا ہے، جہاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہیں، ہم نے تو اخلاقی موضوعات کو لینا ہے۔ فقہی مسائل اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے فقہ جس بھی امام کو آپ مانتے ہیں اس کے فقہ کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے، اور اگر کشادہ دلی موجود ہے تو الحمدللہ آپ اگر وہ مسئلہ کسی اور امام کے پاس بھی ہے تو آپ اس سے وہ مسئلہ لے لیجئے، اس سے آپ کا وہ کچھ نہیں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس امام کو مانتے ہیں اسی امام کی تمام باتیں مانیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کا اطمینان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے بھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن فقہی مسائل آپ کے دین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ فروعی مسائل ہیں، ان کو کیجئے، لیکن قرآن جو ہے یہ ہماری پوری زندگی کو بدلے گا، جو اخلاقی پہلو اس کا ہے، قرآن دو ہی ہے نا، شریعت و احکام میں ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اور جگہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی میں میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ میں لے کر نہیں ہے، کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، سب نے یہ لکھا ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آسان کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم احکامات کی بات کر رہے ہیں، قرآن احکامات کا مجموعہ تو ہے ہی نہیں، اس میں اخلاقیات کے بہت پہلو ہیں، وہ سمجھنا آسان ہے جس کا عام زندگی سے تعلق ہے، احکامات سمجھنے کے لیے تو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ ان سے پڑھ لیں گے، تو میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی یہ بات ہے کہ فہم قرآن پیدا کیجئے، اس پر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، یہ کام میں ہے وہ ہے جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی قرآن بھی جو قربانی تھی وہ بھی دین کے بچاؤ کے لیے تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ دین جو ہے وہ بہترین آدمی جو تمہاری بستی کا بہترین آدمی ہے
وہ تمہارا سردار ہو سکتا ہے. اور ہم نے بدترین کو قبول کر لیا. اب اس میں کون سی فہم چاہیے سمجھنے کے لیے کہ بہترین آدمی ہونا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا کہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ تمہاری بستی کا سردار ہو سکتا ہے. اور ہم اگر بدترین کو قبول کر لیں اور پھر کہیں کہ معاشرے میں جو ہے انتشار ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ تو اس دن سے لے کر حضرت امیر معاویہ سے لے کر آج تک وہی نظام چل رہا ہے. جو اس نظام کے خلاف یہ جو باتیں میں نے آج کی ہیں، جو کرے گا وہ کہے گا یہ تو بہت ظالم آدمی ہے. اس نظام کو بدترین لوگوں کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. وہ یہ نہیں کہنا کہ ہم نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بدترین قبول نہیں کرنا. اپنے اچھا بھائی آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے تو آپ دل میں تو برا سمجھیے، جب آپ موقع آئے تو آپ اس وقت عمل کر لیجئے. یہ ہے میری اس مجلس کا مقصد جس کا آپ سب حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی خان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے 72 تن کے ساتھ، 72 ہی آتا ہے عام طور پر، کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو یہاں سے گئے تھے، اور وہاں جب وہ پہنچے کرب و بلا میں تو 72 ہی رہ گئے اور باقی لوگ سیپریٹ ہو گئے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں بچا. تو ایک تو یہ اس کا کلیریفیکیشن کریں کہ 72 کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ شامل جو شہید ہوئے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی، یا کچھ کتابوں میں ہے کہ مذاکرات کا ایک طویل دور جو ہے نا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شروع کیا یزید کے ساتھ، اور 9 تاریخ تک یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا جس میں امام حسین نے بہت ساری شرائط رکھی. تو یزید نے کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کی. ایمن کے امام حسین نے کہا کہ مجھے واپسی کا راستہ دے دیں بحفاظت، تو وہ بھی نہیں کیا. تو یہ پوچھنا کہ مذاکرات واقعی ہی ہوئے تھے یا صرف یہ کتابوں میں ہی درج ہے مذاکرات کوئی نہیں ہوئے، ایک سلسلہ چلتا رہا؟ منیر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور ان چیزوں کے بارے میں وضاحت ہونی بھی چاہیے. تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے کثرت سے ساتھ جو بیان ہوا ہے نا، اس میں تو اس کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں گئی، ماں سوائے اس کے کہ ایک واقعہ ہوا، اس کو صرف واقعہ ہی کہتے ہیں. تاریخ کی جو سب سے بڑی اور سب سے پرانی کتاب ہے، آلموسٹ یعنی دوسری تیسری کتاب بنتی ہے ابن جریر طبری کی تاریخ طبری. اس میں وہ کچھ تفصیلات دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی خیر واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں تو ایسی کی ہیں کہ جنہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی بہتر انداز میں کچھ باتیں دی ہیں. 72 تن کا جہاں تک تعلق ہے تو 10 محرم کو شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ 100 سے زائد ہے. اور وہ لوگ، ان کے نام بھی میں اگلی اس میں نشست میں جو ہے وہ آپ کو بیان کر دوں گا. اور سب سے پہلے شہید بھی وہی ہوئے. آپ نے 9 محرم کی رات کو، وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ اور بالکل درست واقعہ ہے کہ آپ نے چراغ بجھایا اور کہا کہ اب جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، مجھے اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت ہی قریبی دوست تھے حضرت حبیب بن مظاہر، آپ نے ان کو بھی بلوایا اور وہ آئے اور وہ شہید بھی ہوئے ادھر. تو 103 کے قریب جو ہے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو وہاں شہید ہوئے. اور جب ہونے لگی تو جنگ شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے جب تک ہم نہیں جائیں گے آپ کا کوئی ہم شہید نہیں ہونے گا، اہل بیت میں سے کسی کو شہید نہیں ہونے دیں گے. تو یہ 72 نہیں تھے، کچھ زیادہ تھے. اور جس میں ایک تو بڑی واضح مثال ہے کہ حر جو ہیں وہ اس طرف سے شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے حضور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل، اور انہیں بشارت بھی دی اور وہ اس طرف سے شہید ہوئے. تو وہ بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے. تو یہ 100 سے زائد لوگ تھے جو اس میں جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اور یہ عصر کے وقت تک تو معاملہ نمٹ ہی گیا تھا، لیکن جو اس 8-10 گھنٹے میں فجر سے لے کر عصر کے درمیان جو 8-10 گھنٹے ہیں، اس میں جو شجاعت کی داستانیں رقم ہوئی وہ جو ہے اس کی کوئی لازوال مثال دوسری دنیا میں نہیں ملتی. بہت بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس واقعے کو جو ہے بہت سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے. یہ میرے پاس جو ہے تاریخ ابن کثیر بہت بڑی ہے تاریخ طبری، اس میں بھی ہے کہ کئی مہینے تک سورج جو ہے وہ سرخ رہا اور محسوس ہوتا رہا کہ جو ہے کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس زمانے میں.
تو اگر یہ باتیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو سادہ بیان کیا ہے، تو جن لوگوں کے اوپر یہ بیتی ہے ان کے ماننے والوں نے اگر اس میں اضافہ کر دیا تو کیا غلط کیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 100 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو مذاکرات یہ نہیں تھے کہ امام حسین نے مذاکرات کیے، یہ میں اپنی فہم بتا رہا ہوں، کیونکہ مذاکرات کرنے تو وہ وہاں گئے نہیں تھے۔ ایک آدمی کسی اور نیت سے جاتا ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، مجھے واپس جانے دو، تو اس نیت سے تو وہ گئے نہیں۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک اتنا طویل سفر وہ کر کے جو پہنچے ہیں، تو پورے راستے میں انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ مذاکرات وہ کرتے رہے، پیغام وہ بھیجتے رہے، چلیے چلیے چلیے۔ آپ نے سنی ہوگی حدیث مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد روب کے ذریعے کی ہے، یعنی 40 میل دور تک، جب آپ یہاں موجود ہیں کسی جگہ پر تو 40 میل دور تک کے احاطے کے اندر سرکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہوتا تھا۔ تو ان کے نواسی ہیں یہ، ان کا روب دل پر تھا ان کے۔ عمر بن سعد کوشش کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا تھا، اسی بنیاد پر تو شمر کو بھیجا گیا خط دے کر کہ اگر تم نہیں تو اسے گرفتار کرو اور شمر کو اپنی فوجیں دو، شمر قیادت کرے گا۔ اس غیرت میں آ کر کے میری جگہ پہ اب شمر جو ہے وہ قیادت کرے گا، تو پھر عامر بن سعد نے جو ہے جنگ کا آغاز کیا نا، پہلا تیر اسی نے مارا۔ شمر یعنی آپ یہ اس سے صداقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ شمر ذل جوش جو ہے اس کی سگی بہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی تھی۔ اس کے 4 بھانجے اس طرف سے شہید ہوئے ہیں اس دن، وہ امان لکھوا کر لایا تھا یزید سے، ابن زیاد سے، کہ میرے بھانجے اس طرف ہیں، میں کرتا ہوں، میں باقی سب کچھ کرتا ہوں، میرے بھانجوں کو امان دے دیے۔ وہ بھانجے انہوں نے جانے سے انکار کیا، انہوں نے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ میں تو حضرت امام حسین کے کسی مذاکرات کا آپ کا دل مانتا ہے، تو تاریخ کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس میں اس حصے کے اوپر جو ہے وہ سب کا اختلاف ہے کہ یہ مذاکرات یہ نہیں تھے، ان کا تھا کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں۔ کہا آپ نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں یہاں پر اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور میرے نانا نے مجھے خواب میں آ کر کہہ دیا، اور میں نے اپنے نانا کی بات کو پورا کرنا ہے۔ اور وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابن عباس سے۔ ابن عباس تو وہ ہیں نا جنہوں نے بیعت کر لی تھی، ان کے حمزات جو انہیں روکتے رہے، انہوں نے خود بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت 10 محرم کو میں سویا ہوا تھا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، مٹی ہوئے ہیں، بال مٹی میں ہیں، آنکھیں سرخ ہیں بڑے، اور ہاتھ میں ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اس میں لوگ پوچھا یہ کیا کہ یہ حسین کا، میں وہاں سے آ رہا ہوں، یہ حسین کا لہو ہے۔ اور یہ میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کسی کی گھڑی ہوئی یہ موضوع حدیث نہیں ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں آنکھ کھلی، مکہ کے اندر تھے، تو جب لوگ آئے وہاں سے اور میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس دن 10 محرم تھی، اور عین اسی وقت جب وہ مجھے دکھایا جا رہا تھا تو وہ وہی وقت شہادت تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں پہلے بہت پہلے کہہ دیا، کہتے یہ میرا بیٹا، وہ گردن چوما کرتے تھے کہ اس کا گلا کٹے گا۔ تو مذاکرات والی بات میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب زاہد علی خان صاحب، آج کی گفتگو انتہائی پر اثر اور انتہائی ہمارے لیے معلوماتی تھی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی موضوع پر مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔